الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ 18واں پارہ سورہ الفرقان، آیات مبارکہ 4 سے 6 تک آپ حضرات و خواتین نے ان کی تلاوت کی۔ آیت شریفہ 4 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو ہو چکی ہے۔ آیت شریفہ کا بامحاورہ ترجمہ ایک دفعہ سماعت فرما لیجیے تاکہ بات ذہنوں میں تازہ ہو جائے اور بعد والی جو بات آج کی جا رہی ہے اس کو سمجھنا زیادہ آسان۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا نہیں ہے یہ مگر جھوٹ جسے اس نے جوڑا معاذ اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دوسری قوم نے اس پر یعنی اس کے جوڑنے پر، اس کے گھڑنے پر اس کی اعانت کی، اس کی مدد کی۔ سو یقیناً وہ بھاری ظلم اور سخت جھوٹ لا کے آئے اور سخت جھوٹ لے کے آئے ہیں۔ اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات عرض کی گئی کہ میری ٹوٹی پھوٹی سمجھ کے مطابق قرآن کریم نے اس بات کی جو شافی کافی تردید کی گئی ہے اس کے 3 پہلو وہ میرے علم میں میرے سامنے ہیں۔ ان میں سے 2 کا ذکر ہو چکا ہے، اب تیسرے کا ذکر اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اور وہ 2 یہ تھے تاکہ بات جو نئے ساتھی آج ہی آئے ہیں ان کے لیے اس سے ربط واضح ہو جائے۔ پہلا پہلو اس بات کے رد میں یہ تھا یہ ظالم کس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جس نے 40 سال ان کے درمیان گزارے اور انہوں نے اسے الصادق الامین اس کا لقب دیا۔ دوسری بات جس سے قرآن کریم جڑوانے کی گھڑنے کی کہانی بنا رہے ہیں وہ شخص غیر عربی ہے، اعجمی ہے، اور یہ کتاب تو وہ ہے کہ بڑے بڑے عربی زبان کے ماہرین، فصاحت و بلاغت کے شہسوار اس کے مقابلے میں، اس کی 114 صورتوں کے مقابلے میں سب سے چھوٹی صورت 2 سطری اس کے لانے سے عاجز ہیں۔ تو کیا یہ کتاب کوئی غیر عربی اس کی تیار کردہ ہو سکتی؟ اب تیسری بات، تیسرا پہلو ان کے اس جھوٹ کے پرندے اور سنگین بہتان کے رد کے لیے میرے ساتھ 21واں پارہ سورہ العنکبوت اور آیت شریفہ 48 وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب۔ اللہ اکبر، اللہ کی بات، اللہ کی دلیل، اس میں زور اس کتاب کون لا سکتا ہے؟ مغل صاحب آپ بھی کورس میں دلائل پیش کرتے ہیں، یہ دیکھیے دلیل ربانی وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، اور نہیں تھے آپ، پورا ماضی
اپنے سامنے لے آئے، اور جن کے روبرو بات کی جا رہی ہے یہ نہیں کہ یہ ایشیائی ہیں اور جس کی بات ہے وہ مغربی ہے، ایک شہر کے نہیں، ایک گلی محلے کے اور ایک مسجد کے اور ایک خاندان کے، ایک کنبے اور قبیلے کے لوگ، ان کی سیرت کا کوئی پہلو عائلی زندگی، معاشی زندگی، خاندگی زندگی، سماجی زندگی کا کوئی گوشہ ان سے خالی ہے، ان کے علم سے باہر ہے۔ تو کیا بات فرمائی؟ تیسرا پہلو، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، اور نہیں تھے آپ پڑھا کرتے 40 سال، اس میں سے بچپن کی بات نہیں، صرف نوعمری کی 3 ایج کی بات نہیں، جوانی کی بات نہیں، 1 سال کی بات نہیں، پوری زندگی کی بات، اور نہیں تھے آپ پڑھا کرتے۔ کیا نگاہ جمائیے، شاید اللہ کی توفیق سے کچھ بات واضح ہو سکے۔ من کتاب، کتاب اس میں نکرہ کامن نام، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ وہ سے بولو نا، من پراپوزیشن حرف جار، اینی بک، من کتاب، کوئی کتاب، نورانی کہا جانے اس سے پہلے بھی پٹی ہوتی ہے، جس کا نام کتاب ہے، اس کتاب میں سے کوئی کتاب آپ پڑھا نہیں کرتے تھے، اور جو شخص پڑھنے سے اتنا دور ہو وہ ایسی کتاب جوڑ لائے گا جس کا مقابلہ بڑے بڑے خطبہ، شعراء، ادبا، جن کا زندگی کا کام ہی ہے اور اسی پہ ان کا کاروباری زندگی چلتا، وہ سب عاجز ہیں، اور ان کے ہمیشہ کے لیے عاجز رہنے کا اس کتاب میں چیلنج ہے۔ ایک ایسا شخص دنیا میں کتاب نام کی کوئی چیز پڑھائی نہیں، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے یہ کتاب جوڑ دی، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور آپ کبھی نہ تھے اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے۔ اللہ اکبر! نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے، تو کتاب کہاں سے سیکھی؟ اِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر یہ ہوتا کہ آپ لکھائی ہوتے، آپ بڑے پڑھنے والے ہوتے، تو بات پھر بھی نہیں بنتی تھی، لیکن پھر شک کے شین کے نقطہ شاید اس کی یاوہ گوئی کی کوئی گنجائش نہیں، گنجائش کا گاپ کا ایک ڈنڈا کچھ تو بات تو بنتی۔ اب جب صورتحال یہ ہے، پوری زندگی، اور یہ چیلنج ہے ان کو جن کے درمیان وہ 40 سال رہے، جنہوں نے ان کی پیدائش سے دعوی نبوت تک کے دن کو جانا، پہچانا، دیکھا، سنا، اندر کی زندگی، باہر کی زندگی، ان سے یہ کہنا کہ انہوں نے جوڑ لی ہے، کہیں معقولیت کی مین بھی ہے اس میں۔
بل هو آیات بینات، بلکہ وہ واضح روشن نشانیاں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جو علم دیے گئے، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر اللہ اکبر۔ یہاں اللہ کریم نے حقیقت بیان کر دی۔ جب صورتحال یہ ہے اور وہ آگاہ ہیں، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں، صرف یاد دہانی کرائی جا رہی۔ جب صورتحال یہ ہے کہ انہیں خبر ہے کہ نہ وہ کوئی کتاب پڑھے، نہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی لکھا، تو پھر انکار کیوں کیا؟ الا الظالمون، اس کا سبب ان کا ظلم ہے۔ اور قرآن کریم کی خوبی ہے کہ بات کے اندر بات، الظالمون فرما کے ان کی اس یاوہ گوئی کیا جو سبب تھا، علت تھی، کاز تھی، اس کو اشارہ کر۔ آئیے اپنے سبق کی طرف۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور انہوں نے کہا پہلوں کے قصے انہوں نے انہیں لکھوا لیا، کتبہ لکھا، ایک کتبہ لکھوا لیا، سو وہ پڑھے جاتے ہیں ان پر پہلے اور پچھلے پہروں میں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اساطیر قصے پہلوں کے، اکتتبہ انہوں نے لکھوا لی، سو وہ ان پر پڑھے جاتے ہیں پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ کیا بات بنائی؟ ان کے اعتراض کی مزید تفصیل، اور یہ جیسے کہ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، اور میں اسی کو حق سمجھتا ہوں، قرآن کریم میں دشمن کے، انکار کرنے والوں کے، تنقید کرنے والوں کے، یاوہ گوئی کرنے والوں کی بات بیان کرتے ہوئے ان کے دلائل کے پیش کرنے میں کمی بیشی نہیں کرتے۔ عدالتوں میں، پنچایتوں میں، پریا میں مد مقابل کی بات کرتے ہوئے زبان دبا کے کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ مخالف کی دلیل کا ذکر ہو جائے، کہا جائے دیکھو نا پہلے مخالف کی دلیل بیان کی، لیکن زبان حسن دباتے ہیں کہ نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مخالف کی دلیل یاد رہے، میرا جواب ہے، ایسے بھی نہیں۔ روزمرہ زندگی میں ایسے ہی کرتے ہیں، کہیں بات ہو جائے دوسرے کی کہانی گنجی بات بیان کرتے ہو، اپنی کہ یہ اللہ ہے۔ جب بدبختوں کی بات کرتے ہیں پوری بیان کرتے ہیں، اللہ کو خوف ہے کہ شاید میں مکمل جواب نہ دے پاؤں۔ اور انہوں نے کہا قصے ہیں پہلوں کے جو اس نے لکھوا لیے، سو وہ پڑھے جاتے ہیں ان پر نہیں، وہ کہتے اس پر، پہلے پہر اور پچھلے، یہ ان کی بات۔ اب اللہ پاک اس کے رد میں فرماتے ہیں، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہہ دیجیے انزلہ، اسے نازل فرمایا، نزلہ نازل ہوا، انزلہ نازل، بولو زور سے،
کیا گیا نہیں آنسر کیا، جب کیا گیا ہو جائے گا تو پیسو وائس بن جائے گا، اور یہ پیسو وائس نہیں ایکٹیو وائس فعل معلوم ہے۔ کہہ دیجئے انزلہ، اسے نازل کیا، الذی یعلم السر، جو ہر بھید کو جانتا ہے، ہر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، انہ کان غفورا رحیما، یقیناً وہ کھانا ہمیشہ سے غفورا، فعول کا سانچہ، فعول کا وزن ہے، اور اس کا معنی ہے، کیا معنی ہے؟ بہت نہایت معاف۔ ایک ہے غافر، معاف کرنے والا، اور یہ کیا ہے؟ غفور، شکور، ودود، رؤوف، یہ سارے الفاظ ان میں زیادہ کم ہے۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے نہایت معاف کرنے والا، رحیم، اس کا سانچہ، اس کا وزن کیا ہے؟ فعیل، علیم، سمیع، بصیر، خبیر، خبیر، ان سب میں ذاتی کا معنی، خوب جاننے والا، رحیم، خوب مہربان۔ جواب کیا ہے؟ یہ جو تفصیلات سابقہ قصوں کی ہے، اتنی باریک بینی سے، اتنی حتمیت اور قطعیت سے کہ کوئی ان قصوں کی صداقت پر حرف نہیں اٹھا، نہ یہود، نہ نصارا، نہ مشرک، جو بیان کیا پتھر پر لکیر ہے۔ یہ وہ کر سکتے ہیں جو پڑھے ہی نہیں، نہ کسی سے سیکھا، نہ لکھنا سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا، یہ ان کا کمال ہے۔ کون ہے وہ؟ آسمانوں اور زمین کے بھید سے، ان کی مخفی باتوں سے آگاہ ہیں، اور وہ ذات ہیں۔ ان قصوں کو دیکھو تو پھر اس کے بارے میں غور کرو کہ ان پڑھ، معذرہ یہ توہین کے لیے نہیں، جنہوں نے پڑھنا نبوت سے پہلے لکھنا نہ سیکھا، نہ جانتے تھے، وہ اتنی حتمیت، قطعیت اور یقینی انداز میں صدیوں پہلے واقعات بیان کر سکتا۔ انہ کان غفورا رحیما، یہاں ایک سوال تھا، اس کا جواب۔ سوال یہ تھا، جب انہوں نے اتنی بڑی یاوہ گوئی کی اور اللہ کے ہاں سب سے پیاری شخصیت پر یہ بہتان باندھا، تو یہ زمین پر کیوں چل رہے؟ ان کا نام و نشان کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ انہ کان غفورا رحیما، کیونکہ معاملہ ان کی جانب سے ہے جن کی رحمت ان کے غصے پر غالب۔ وہ آج سے نہیں، ہمیشہ سے نہایت مہربان ہے، بہت معاف کرنے والے، نہایت مہربان ہے۔ وہ چاہتے ہیں ان کو موقع دیا جائے، دیا جائے، دیا جائے، شاید کہ عذاب کی بجائے مغفرت کے پانے والے، رحمت کے پانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔